بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت ہر ہفتے جو ویکینڈ پہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اس سلسلے میں حاضر ہوں دوستوں کے ساتھ. آج وجاہت مسعود صاحب جو ہیں ان کی ذرا طبیعت ناساز تھی, وہ آ نہیں سکے, تو لہٰذا امداد سمرو صاحب کو تکلیف دی ہے ان کی جگہ پہ. اور ویسے سعید چوئی صاحب دی گریٹ یہ ہمارے ساتھ ہیں, اور رضی دادا صاحب یہ ساتھ ہیں, اور امداد سمرو صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا. رضی صاحب پہلے ٹائم گل کریے چوئی صاحب سے ایکسکیوز کے ساتھ. سر میں پہلے اچھا سر, یہ مطلب یہ کہ وہ خبریں اچانک سے بڑی شروع ہو گئی ہیں, مریم باہر جا رہی ہے, علاج کے لیے جائے گی, پھر کچھ اشارے بھی ملنے شروع ہو گئے. اعظم نذیر ترڑ صاحب نے غالباً کل کہا کہ جی جا سکتی ہیں, کیوں نہیں, مطلب کیا وہ تو قانونی کوئی بات کر رہے ہوں گے, تو کوئی ڈیل ہو رہی, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس کوئی ہے کوئی چوندی خبر؟ کچھ خبر ہے اور کچھ میری آبزرویشن ہے. میری آج جو اہم لوگ ہیں جاتی عمرہ میں ذمہ دار پوزیشن پہ, جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مریم کی ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہوگی یا انہیں باہر جانا ہے, ان سے بات ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو کہیں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. مزید ڈیٹیل کو ہم ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ اس کو ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس بات پہ بھی بڑے ڈسٹرب تھے کہ مریم کی جس بیماری کو وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مسئلہ ان کا میڈیکل کا پرابلم ہے ہی نہیں. ان کے وہ سرجری کو, مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ پلاسٹک سرجری کو یا اس طرح کی کسی چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. ہاں, لیکن وہ تھائرائیڈ کا کوئی ایشو ہے, اور اس کے ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں, اور جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں انہوں نے کہا جی بالکل یہ یہیں پہ ٹریٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے وہ والی جو پہلی والی ٹریٹمنٹ انہوں نے وہاں پہ کروائی ہوئی ہے, تو وہاں سے انہوں نے ریکارڈ بھی منگوا لیا. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر عدنان صاحب شاید اسی ریکارڈ کے ساتھ تشریف لائیں یہاں پہ. ورنہ وہ ریکارڈ کسی عام بندے کو تو نہ دیتے, شاید فیملی ممبر کو بھی نہ دیکھے. وہ چونکہ فیملی کے فزیشن ہیں تو وہ اس کے ساتھ تشریف لائے. لیکن ادارہ اپنی ریکارڈ کی سیکریسی کے اوپر ہو سکتا ہے اصرار کرتا ہو, تو اس لیے وہ اب ڈاکٹر عدنان صاحب کے آنے کا ایک اور بھی آبجیکٹو ہے, اور وہ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے شریف میڈیکل سٹی کو چنگی طرح سکویز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں وہ پرسنل فزیشین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بہت سارے معاملات حکومت کے ساتھ, ایف بی آر کے ساتھ, ایل ڈی اے کے ساتھ ایسے ہیں جو ان کی موجودگی کے بغیر نہیں حل ہو سکتے تھے. تو ان کا ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی آمد کو اس پس منظر میں ہے, میڈیکل والے پس منظر میں نہیں ہے, کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ آئے ہیں اور اب لے کے ان کو چلے جائیں گے, وہ بھی لندن پہ دھار جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو ہے جو انفارمیشن ہے, جو بات ہوئی ہے. اصل میں 2 ہفتے پہلے نا ایک مارکیٹ کے اندر تھیوری ڈالی گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا, لیکن آج اس کو مزید ڈیٹیل میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. تھیوری یہ تھی کہ ہم نے جو مقبوضہ کشمیر سرنڈر کیا ہے اور گلگت بلتستان کو ایک الگ سا صوبہ بنانا ہے, یہ ایک بہت بڑا پار ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے ان کا خیال ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اس کا پار چکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا جب پہلی میٹنگ ہوئی اور کسی میس میں ہوئی اور وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ گئے, تو شیری رحمان نے یہ سوال اٹھایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ اس پہ تو پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے. تو پرائم منسٹر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, اور جو اس وقت اطلاعات آئی تھی ہمارے پاس کہ پرائم منسٹر اس پریمیسز میں موجود تھے, اس ہال کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے رہے, وہ وہاں پہ سیاستدانوں سے ملنے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہو گیا. اس میٹنگ کی تفصیلات تب باہر آئیں جب ایک طفائی تجزیہ نگار میں جوش میں آگے کہا کہ یہ راتوں کو ملنے آتے ہیں. تو پھر سیاستدانوں نے اپنی سیاست بچانی تھی نا, انہوں نے کلیریفائی کیا کہ بھائی جان یہ گلگت بلتستان کے ایشو پہ ہمیں پرائم منسٹر نے بلایا تھا اور وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف سب تشریف لے آئے, ہم کسی سے ملنے نہیں گئے. ایسے ہی ہوا تھا نا. یہ بیسیکلی وہ یہ جو اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے, اور اس فیصلے کے لیے کوئی گردن چاہیے. مزے کی بات یہ ہے یا دکھ کی بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہی. میں تھیری بیان کر رہا ہوں, یہاں تک تو وہ آپ واقعات ہے نا, آگے تھیری ہے.
وہ یہ وزن نہیں اٹھا پا رہے. اس وزن کو اٹھانے کے لیے یہاں پہ یا تو زرداری صاحب چاہیے یا نواز شریف چاہیے, تاکہ لوگ ان کو وطن فروش, کشمیر فروش کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ آرام سے پیچھے بیٹھ کے تو نگرانی کرتے رہیں. یہ ایک تھیری مارکیٹ کے اندر آئی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ دانہ چگ لیا ہے. نواز شریف صاحب جی, یہ انہی لوگوں کا دعویٰ ہے. نواز شریف صاحب نے یہ دانہ چگ لیا ہے, اور اب آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب چپ ہو جائیں گے اور مریم ٹریٹمنٹ کے لیے باہر چلے جائیں گے. یہ اس تھیری کا حصہ ہے. تو اگر تو مریم, اور اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کے لیے مائنس نواز شریف اینڈ مریم راستے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھیری مارکیٹ کے اندر ڈالی گئی ہے. صحیح, چوئی صاحب نہ اتفاق کر رہے ہیں, کچھ ہے ان کے پاس. چوئی صاحب کا اتفاق کرنا, کسی سے اتفاق کرنا, بڑی گل, یہ قیامت کی نشانی ہے بھائی جان. تھیری مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے مختلف ویلاگز کے ذریعے, مختلف تبصروں کے ذریعے, اور اس کو ہی پروموٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ گلے تتر سے لے کے سکے تتر تک سب نے اس کے اوپر پروگرام کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. میں نے آپ کو جو مارکیٹ کے اندر تھیوری پھینکی گئی وہ بھی بتا دی ہے, اور جو انفارمیشن مجھے آج ملی ہے وہ بھی عرض کر دی. ٹھیک ہے جی جی یار, پہلی بات تو یہ ہے نا مریم والی, جب مریم نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی, تھوڑا علاج تھے کریں گی, اور اس کے بعد میرے خیال یہ موضوع نا صرف ان لوگوں کا رہ گیا ہے جو نون سے شین نکالنے والے چکر ہیں. جب نواز شریف گئے ہیں باہر, اس کے بعد مریم نے بھی درخواست دی کہ میں نے جانا ہے اپنے ابا سے ملنے, ٹھیک ہے نا, اور ضمانت کا بھی ایشو آیا تھا اس میں. پھر ابے والی بات انہوں نے نکال دی تھی بیچ میں سے, اس پہ اصرار نہیں کیا, ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہے چیز, صرف ضمانت کا معاملہ رہ گیا تھا. ان کی ضمانت ہوگی, پاسپورٹ انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے. جتنی مالیت کا ان پہ الزام ہے کہ اتنے کروڑ روپے یا سم تھنگ انہوں نے کپلا کیا ہوا ہے, وہ ٹی ٹیز والا ایشو ان کے کھاتے میں جو ڈالتے ہیں, وہ بلیک منی والا کہ انہوں نے چوری شوگر مل سے اتنے پیسے نکلوائے ہوئے ہیں بطور سی او, وہ پوری اماؤنٹ, جس اماؤنٹ کا ان پہ الزام ہے وہ انہوں نے نقد جمع کروائی ہوئی ہے بطور ضمانت. اوکے, ان کا تو ایشو کوئی نہیں رہ گیا. اس وقت بھی ایک طبقہ ایسا تھا, گیٹ نمبر 4 والے جو تھے, وہ کہتے تھے کہ ابا جی چلے گئے ہیں, اے بی بی نو بھی جان دیو باہر. اتنے بہ کے جو گلاں کرتے کر اتنے پاکستان سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے سارے واسطے. اس کا لب و لہجہ, اس کا انداز, وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے. ان کو باہر جانے دیں, مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیکن خان صاحب اس وقت ڈٹ گئے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. اور میرے بیانیے کا کی بنے گا, میرے بیانیہ کا کیا بنے گا. ان کا اچھا بھی بھگت لیں. اب خان صاحب وہ بھگت رہے ہیں, وہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جانے دیں اور انہوں نے مخالفت کی. محکمہ زراعت والوں نے کہا جانے دیں یار, شیخ رشید صاحب نے بھی کہا جانے دیں, شیخ رشید جیسے اور دیگر جو لوگ حکومت میں انہوں نے کہا جانے دیں. لیکن عمران کا میرا بیان یہ کدھر جائے گا. اب وہ جہاں بھگت رہے ہیں ان کو. دوسری جو بات ہے, جو تھیوری یہ پھیلا رہے ہیں گلگت بلتستان والی, وہ کھاتے میں پڑنی ہے حکومت کے ہی. نواز شریف اس کا بیانیہ یا زرداری اس کا بیانیہ یا اس کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے. گلگت بلتستان کو الگ صوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر کا کیس مکمل طور پہ سرنڈر کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہی تھا, ہے نا جی, ٹھیک ہے نا, اس لیے صوبہ ڈکلیئر نہیں نہ کر رہے اس کو. بالکل ایسے ہی. اب انہوں نے اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دیا اس کو, مقبوضہ کشمیر کو. اگر ہم ادھر والے کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیں گے تو یہی اس کا مطلب آپ نے تقسیم کر لی. وہ وہی تسی اپنے گھر خوش, تسی اپنے گھر خوش, ہم ادھر یہ کہہ لیں آپ ہم اب یہ جو ہے نا ایشو بس یہی ہے. مریم کو جو بھیجنے کی افواہیں ہیں اور جو ہے وہ نہیں جانے والی. میں نے بھی کچھ چیک چک کیا ہے جیسے رضی صاحب نے کیا ہے, تو وہ پاکستان میں ہوں گے. اگر وہ عدنان صاحب اس لیے ہیں کہ انہوں نے وہ ان کے ساتھ شروع سے ہی علاج کے معاملے میں برطانیہ میں جب گئی ہیں تب بھی, اور پاکستان میں جب ان کا علاج ہو تب بھی, وہ ایک طرح کے نگران جج تھے. ان کے فیملی فزیشین ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کیس کا پورا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر اس کو ڈالیں گے بیچ میں پلاسٹر سرجری, وہ تو میں نے نوشن کی تھی بات کہ کیونکہ
थायराइड्स जिसको गिल्लड़ कहते हैं उस टाइप की बीमारी होती है या गले में, हाँ जी, तो उनकी गले की प्लास्टिक सर्जरी की बातें तो होंगी। ये तो बातें करेंगे ये वाले आपके दोस्त। एक आप माशाल्लाह बहुत बड़े अदालती हवाले से आपकी बड़ी नज़र रहती है, ये हमारी रहनुमाई फरमाएं कि अगर मरियम ने पासपोर्ट सरेंडर किया हुआ है तो पहले तो वो मूव करेंगी ना अदालत अपने पासपोर्ट की बहाली के लिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो अफवाहें हैं वो ठीक है, या नून से शीन निकालने वाली बातें जो हैं, या -2 फार्मूला मरियम और नवाज दोनों को निकालते हैं बीच में से, ठीक है ना। अब अगर मरियम ने ट्वीट कर दिया है उसके बाद भी वो चले जाती हैं बाहर, फिर तो उनकी सियासत ख़त्म ही होगी ना एक तरह से। अच्छा, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि जब ये हुआ था ना, बाहर गए थे नवाज शरीफ साहब और अगले दिन ही इमरान खान ने रौला पाता सी, तो बेसिकली वो डील उन्होंने पता चला सी कि कम लग गया। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, आपको याद होगा ना, मियाँ साहब को साथ लेके गए थे और वहाँ पे काफ़ी दिन रहे थे। वो प्लान का हिस्सा था कि हुण मरियम आएगी तो फिर मैं जावांगा, ठीक है। और वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठ के वहाँ से फ़ोन करते थे इतों के ਜਿਹੜੇ ना उधर दे साफी गेट नंबर 4 वाले, यार रौला बहुत थोड़ा जा कि मरीम ने जान दे हो। तो ये नवाज वो आपकी बात ठीक है, इमरान खान ने फटा डाल यही कहा था कि मैं इंसानी हमदर्दी की तरफ मुझे जाने दे, मेरे अब्बे की मुझसे बेहतर देखभाल कोई नहीं कर सकता। हाँ, इट वाज पार्ट ऑफ डील। बाद में जो पता चला कि वो भाई बीच में कोई मसला आ गया है, रुकावट आ गई है, तो फिर ये इस जो इस्तदा है इससे बाकायदा वापस ले ली थी। वो जजमेंट में लिखा हुआ है। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, एनजी ਤੇ एनजी ਸੀ। सर जी इमदाद सुमरो साहब, मैं जब रजी साहब के पास गया तो मैं कहा किधर से नाराज़ होकर चले ना जाओ, मेरा मूड है सही। हाँ, मैं होना सी लेकिन मैं रह गया, मैंने इनको पकड़ा हुआ था असल में। अच्छा, पॉइंट मुझे ये बताएं कि जो ये मरियम वाले इशू पे जो अभी हम बात कर रहे थे, आपने सईद साहब की सुनी, रजी साहब की भी सुनी कि जी कि वो कोई डील शील के इम्कानात हैं। नून लीग के वैसे ट्रैक रिकॉर्ड तो है, डील शील कर लेंदी हुंदी है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन तो नहीं ना, ये गल हो सकती है, मुमकिन है, लेकिन आज के दिन तो तक तो नहीं है। कल मेरी भी लंबी चौड़ी बात हुई थी मुस्लिम लीग नून के लोगों से, वो जो सारा मामला कर रहे होते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा का कोई इरादा नहीं है जाने का, हुकूमत की कोशिश ज़रूर है कि बाहर चली जाए। वो जो उल्टी बात कर, जी, हुकूमत की कोशिश है कि मरियम बाहर चली जाए। यहाँ पे सरदर्द है अब, क्योंकि या तो चुप करे, चुप नहीं कर रही वो, या तो चुप करके बैठ जाए ना। जो डील थी कि जनाब मियाँ साहब बाहर होंगे और आप अंदर, या फिर अगर जाना था तो बाहर भेजने का मकसद यही था ना कि तुसी प्यो पुत दोवें बाहर हो, वो तो शहबाज शरीफ ठंडा ठंडा खेलेंगे, तो वो ठंडा ठंडा नहीं हुआ, थोड़े अरसे के बाद वो गर्म हो गया, वो तत्ता पै गया। तो तत्ता जब मतलब वो हुआ ये बेसिकली कि पहले इमरान खान साहब डील का कम खराब किया, हुण इमरान खान साहब शायद चाह रहे हैं कि चली जाए, उन्होंने दिल कर रहा है चली जाए, हुण अगली पार्टी नहीं मन अब रही। आप देखें ना, कल शहबाज गिल, कंबल नहीं छोड़ रहा, हाँ कंबल नहीं छोड़ रहा। कल शहबाज गिल साहब का मैं सुन रहा था आउट ऑफ दी वे, पता नहीं क्या कह रहे थे, वो बातें, वो टावर उधर सिग्नल पकड़ लिया उसने, ये कर दिया, जो अंदर था टावर वो बाहर आ गया। ऐसे यार उसको सुमरो साहब, मुझे आपसे ये तवक्को तो नहीं थी। नहीं, ये मैसेजिंग होती है। नहीं, आप शहबाज गिल को कोट कर रहे हैं, इमरान क़यामत क्यों नहीं आ रही? इमरान खान को करते हैं, नहीं, इमरान खान को करते हैं ना, इमरान खान को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना सर। प्राइम मिनिस्टर की जबान कहाँ पे है? प्राइम मिनिस्टर की जबान और कान और कौन है? वो काफी है बोलने के लिए। तो गवार को करते हैं। अच्छा, ये चॉइस साहब, अगर आप मुझे एक मौका दें, शहबाज शरीफ वाली और उसकी इमरान खान वाली, कि वो चाहते हैं यार, उनका ना मजाज के ना मुख्तलिफ होते हैं, टाइम होता है, सर यही मैं कह रहा हूँ। वो जिस तकरीब में 11 बजे आते हैं, वहाँ उनका लबो लहजा तकरीर और होती है, 1 बजे वाली और होती है। आपने बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन की है मुझे। वो मैंने बाकायदा निकाला हुआ है, इनका बाकायदा टाइम निकाला हुआ है, ये आते कितने बजे हैं। ओके, किसी इजलास में अगर आना हो तो कितने बजे आते हैं? 2 बजे के बाद आते हैं नौश। हमने निकाला हुआ है इनका सारा पिछला रिकॉर्ड जो है, ठीक है ना। अगर नहीं, वो जो रात को करते हैं ना, उसकी भी जो है तफसीलात, वो यहाँ अगर यार तुसी ना देखो यार, तुसी छेड़ रहे हो सारे ने ना, लो दी बेल्ट जा रहे हो। नहीं यार, देखो ना, अब कल हम आदत से पूछ रहे हैं और तेनू कहने ऐसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ एक बड़ी अहम गल है मैं करनी। हाँ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ
ان کا جناب تین نے کیا, ان کا جی آپ نے کہا تھا. اچھا جی, یہ وزیر اعظم. اب کوئی جو سمرو صاحب سے میں اختلاف کی ضرورت نہیں کر رہا, کیونکہ ان کی خبریں بڑی پکی ہوتی ہیں کہ اب حکومت چاہتی ہے. ہم نے کہا کہ جب نواز شریف گیا ہے اس وقت وہ چاہتے تھے زراعت والے, یہ اس نے پٹا ڈالا. اب اس کو سمجھ آئی ہے, اس کو سمجھ آتی ہے عام طور پہ کوئی 2-3 کہتے ہیں مچھی پتھر چٹ کے مڑ دی ہے. انہوں نے پتھر چاٹا ہے, اب مڑے ہیں. انہوں نے کہا یار ان کو کڈو باہر. وہ کہتے بابا جی ادو تین کیا کٹ دینے ہیں, ادوں تو اڑ گیا. ہوں وہ نہیں منتے پے, جو ہوں اگلے سائیں نہیں منتے پے. انہوں نے جو بنا دی ہے تحریک, ایک بیانیہ دے دی ہے ووٹ کو عزت دو سے آگے بڑھ کے, کہ ووٹ کو کون عزت نہیں دے رہا, انہوں نے بنا دیا نا. اور آپ لوگوں ڈسکے والا فیصلہ ہو گیا, اوپروں ڈسکے والا فیصلہ. لوگوں تو پوچھو تسی, لوگ انہوں نے بیانیہ کے میں پسند کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہو نا تسی. اصل بات یہ ہے کہ ہر بندے, ایون یہ کہ جو اس تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں لیکن آئین اور کنسٹیٹیوشن کے بارے میں زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ, عام طور پہ جو ریڈی والا ہے یا دوسرا, ان سے بھی بات کر لیں. ان کا یہ ہے کہ یار اگر یہ کوئی دائرہ مقرر ہے, کوئی حد مقرر ہے ہر ادارے کے لیے, تو یار اس حد رہ کے کام کرن. میں انہوں نے اگر مینوں ریڑی لاؤن کی اجازت دیتی انہیں پھلاں دی, تو میں اتنے لیا کے جناب کمپیوٹر بیچن لگ جاواں, یا ریڑی کی جگہ میں دکان بنا لواں, تو میں ایکسیڈ کر رہے ہیں نا. وہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا نہ معیشت ہے, نہ کوئی دفاع کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا ہے کہ عوامی رائے مقدم نہیں, عوامی رائے مقدم نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم سادہ لفظوں میں کریں تو ووٹ کو عزت, ووٹ کو عزت دو. سر جڑا ڈسکو کہہ رہا ہوں, ڈسکا والوں نے مذاق اڑاتے تھے اس کا, ایسے ہی ڈسکا والوں نے ٹھیکری پیرا دیتا ہے ووٹ دیتے ہیں, ووٹ کی عزت کے اوپر ٹھیکری پیرا ہے نا. اچھا سر مینوں یہ دسو کہ اے جڑا ہویا, میں پھر چوئی صاحب کو بات چاہنا, اے جڑا ہویا ہے کہ وزیر آ رہا ہے وزیر جا رہا ہے, یہ انڈیا کے ساتھ تجارت کھل رہی ہے, تجارت بند ہو رہی ہے, یہ تو جناب دا کی کہنا ہے کہ یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ کہیں سے ہدایت آئی اور انہوں نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. میں اس فیصلے سے شدید مخالف ہوں, کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے پریشر ڈالنا تھا انہوں نے حال ہی میں 2003 کے مشرف دور کا معاہدہ نکال کے چاٹ چوڑ کے چوم چاٹ کے نا, سیز فائر والا, تو اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا. تو لہٰذا وہ تو چاہتے ہیں, دیکھیں وہ امن کی آشا ان کے خواہش کے اوپر شروع ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اور آپ اور میں اندر کے سارے حالات جانتے ہیں کہ امن کی آشا تو ان کی خواہش تھی, کیونکہ انڈیا کسی فورم پہ ہمیں منہ نہیں لگا رہا تھا. ٹھیک ہے, امریکہ جو تھا, امریکن ہمیں کسی فورم کے اوپر وہی والی کر رہے تھے جو آج کل انوائرمنٹ کانفرنس میں ہوئی ہے ہمارے ساتھ. ہم سب سے بڑے انوائرمنٹلسٹ ہیں اور ہمیں اس خطے میں اس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا. ٹھیک ہے, جان کیری جو بائیڈن صاحب نے جو فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جانا چاہیے. لیکن بات کیا ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا یار اتنا ہی شوق ہے نا تمہیں ماحولیات کی بہتری کا, تسی تھرڈ ورلڈ جہاں انہوں نے ایک ترقی پذیر ملکوں کی ایک اپنی کانفرنس بلا کے نا انہوں نے دسو کہ میں ماحول صحیح کرے گا پسماندہ ملکوں. یار یہ انہوں نے جوابی ٹویٹ کیا ہے اور اس پہ کہا انہوں نے کہ جناب پاکستانی جو ہے بڑے تپے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے وزیر اعظم کو کیوں نہیں بلایا. ٹھیک ہے نا, اور پہلے وہ جو خاتون جس نے خبر بریک کی تھی اس میں نے بھی اس کو یہ کہا کہ ساڈے وزیر اعظم نے تسی کیوں نہیں بلا رہے, ہینڈسم وزیر اعظم اس تو خوبصورت 1 ارب اسی درخت لاتے. وہ کہندے نے بھائی جی وہ جڑی ہے نا گوگل ارتھ وہ دس دندی ہے کنے درخت لگے نے, 3 کروڑ سنے لگے. ٹھیک ہے, 3 کروڑ بھی نہیں ہے. میں بتا دوں پودے, اور میری جان پودے جو ہے نا وہ پودے نہیں, وہ جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں جھاڑیاں, ان کو بھی گنا ہوا ہے جناب انہوں نے, نیچرل ہوتی ہیں. انہوں نے لبرٹی میں وہ بتایا کہ جناب دیکھیں وہ گرین پتہ نہیں کیا پاکستان وہ والا لبرٹی میں کہاں لگے ہوں, دیکھے آپ نے پودے, اربن فارسٹ والا, اربن فارسٹ والا وہ کہاں ہے. اچھا نہیں, وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو ہے چینی لینی ہے کہ نہیں لینی, یہ فیصلہ. دیکھیے بات یہ ہے, سوال یہ تھا, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت چینی کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ میں آج آپ کو, ہم یہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپریل کے اندر,
ٹھیک ہے جی. اور کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے نومبر میں. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ اور اپریل، یعنی سال کے 6 ماہ گزر گئے ہیں. اگلے نومبر میں تو پھر نئی چینی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس وقت میں کہیں اور نہیں جا رہا. ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر درج کی ہیں جہانگیر ترین اور دوسری ملوں کے خلاف، اس کو ہٹا دیجئے. میں نے جو اس میں سے ڈیٹا نکالا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان تمام ملوں کا 50 سے 60% جو پروڈکشن ہے وہ ان کے گڈاؤنز میں پڑی ہوئی ہے. اسے جرم گردانا گیا. ہم اس ایف آئی آر کی طرف جا ہی نہیں رہے. اس کا مطلب ہے ملوں کے پاس 50 سے 60% ان کی پروڈکشن موجود ہے. اگلے سیزن تک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سیزن کے آغاز تک تو چینی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ملوں نے یہ فیصلہ کیا ہے حکومت کے ساتھ مل کے کہ رمضان میں ہم نے اسے 150 کا لیول ٹچ کرانا. 130 میں پنڈی میں بک گئی ہے کل. ٹھیک ہے. اب 150 پہ جب وہ ٹچ کروائیں گے تو سمرو صاحب، چودھری صاحب، عمران شفقت صاحب پوچھیں گے وہ بھائی جان کی کر رہے ہو؟ تو حکومت کہے گی کہ دیکھیں ہم نے ایف آئی آر درج کی ہیں، اسی جہانگیر تو نہیں چھڈیا، جہانگیر ترین نو نہیں چھڈیا، وہ خلاف ایف آئی آر درج کر دیہڑی لگ رہی. ٹھیک ہے. یہ پیورلی ٹپیکل دیہڑی ہے. اور اس کے اندر ہمیشہ کی طرح حکومت شریک ہے. جس طرح حکومت آٹے میں شریک ہے، جس طرح حکومت دوائیوں میں شریک ہے، جس طرح کرونا کے سامان میں شریک ہے، اسی طرح یہ اس سال کی شوگر کی دیہڑی ہے جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. حضرات گرامی، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن بنیادی طور پہ اب اس کے لیے ہم نے ایک چکاوا دینا تھا کہ دیکھو ہم نے تو انڈیا سے بھی منگوانے کی کوشش کی تھی. اگلی بات نہیں. اب جو فواد چودھری جو پریس کانفرنس کی بڑی کلاسک پریس کانفرنس تھی، یہ اتنے پکے چور ہیں کہ بتا کے چوری کرتے. فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے بھارت کا آپشن جو ہے اس کو نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے قوم کے وسیع تر مفاد میں. اب ہم افغانستان اور دبئی سے چینی امپورٹ کریں گے. افغانستان کے اندر کون سی مل ہے؟ دبئی میں کون سی ہے؟ اچھا اب دبئی نہیں، میں نے دبئی میں ڈھونڈا نہیں، دبئی میں نے ڈھونڈا. دبئی میں ایک دو ریفائننگ پلانٹ ہے، یعنی کہ را شوگر انڈیا سے یا برازیل سے آتی ہے، وہ اس کو وائٹ کرتے، کرسٹلائز کرتے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ ہم جا کے انہیں کہیں کہ میں 5 لاکھ چینی دے دو، 5 لاکھ ٹن چینی دے دو. ان کی بیشتر چینی مقامی مارکیٹ کے لیے ہوتی ہے، لہذا وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے. افغانستان کے راستے بھی اگر آنی ہے تو انڈیا کی چینی آنی ہے، کیونکہ انڈیا نے اپنی سپلائی لائن وہاں پہ چابہار کے ذریعے مینٹین رکھی ہوئی ہے. رائٹ. اور دبئی سے آنی ہے تو وہ بھی یہی چینی آنی ہے، انڈیا کی چینی آنی ہے، کیونکہ برازیل کی چینی فاصلہ بہت ہے، کرایہ بہت پڑ جاتا ہے. تو لے دے کے جو آپ کو فیزیبل رہے گی وہ انڈیا کی رہے گی. ہم نے براہ راست ایک بہت بڑا ڈرامہ کر کے، ایشو کریٹ کر کے بیک مارا تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم تو یہاں تک جانے کو تیار تھے کہ ہم انڈیا سے چینی امپورٹ کر لیں. اچھا، یہ گورننس کا ایشو جو ہے یہ آگے میں ایک بڑی خبر ہے، مطلب یہ جو چینی منگوانے کا فیصلہ کرنا پھر نہ واپس ہونا، یہ سب ڈرامہ تھا. ڈرامہ. اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں کوئی وڈا پتھر ادھر سٹ دیا، میں کہ نہیں ہوتی کوئی گل کر لیے. سر اے دسو کہ یہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے، پھر آپ کی کیا رائے؟ پی ڈی ایم ابھی تک تو نہیں لگ رہا. پی ٹی ایم دا نام لینا گناہ ہے. ڈی ایم میں کیا میرے وہ ذرا الفاظ پھنس جاندے نے. پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میرا نہیں خیال ٹوٹے گا. کوئی وچلا راہ کڈن گے، دوویں فریقین لگے نے، دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. سب میں پیپلز پارٹی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے مفاد میں بھی نہیں ہے. ابھی قومت دونوں پارٹیاں لے جا رہی نا اپنا کوئی فائنل ڈیل نہیں ہو جاتی. دیکھیں ابھی تک سارا کچھ راستے میں ہے نا. اب سوئز اکاؤنٹس والا معاملہ جو ڈیل مطلب کتنے ڈیل سر جن کے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ کر رہے جی، میرے ساتھ جن کے ساتھ ہوتی ہے، جب تک فائنل ڈیل نہیں ہو جاتی میاں صاحب کی یا زرداری صاحب کی. ایک سوال لے لیجئے. اگر پیپلز پارٹی کی ڈیل چل رہی ہے، جو کہ آپ جیسے بہت سارے اہل عقل اس وقت الزام لگاتے ہوئے پائے جا رہے ہوں، میں آپ کو پتہ آپ کو زرداری صاحب کا کریٹک آدمی، ٹھیک ہے، اگر ان کی ڈیل چل رہی ہے تو عظمت سعید شیخ صاحب نے کیوں کھول دیا اس کا کٹا؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں، معاملات چل رہے ہیں نا، بارگیننگ ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے، میں نے اگر کہا نا، میں نے کہا اگر ڈیل کو یقینی بنانے کے لیے ایسا کام کرنے پڑتے ہیں بھائی، یہ کیس بھی کھل سکتے ہیں. جب تک وہ جو سوال تھا نا، جب تک ڈیل فائنل نہیں ہو جاتی تب تک پی ڈی ایم نے رہنا ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم دفن ہوگا، جس کی کسی بھی ایک فریق کی، دونوں میں سے. مولانا صاحب کیوں روٹ کے جا کے بیٹھ گئے ڈیرے؟ مولانا کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ زرداری صاحب اکیلے تو نہیں کر رہے، وہ بھی لگے ہوئے، تو دونوں سے روٹ کے ڈیرے اسماعیل خان بیٹھ گئے، کسی کو فون نہیں کر رہے. اچھا، وہ یہ نہیں کہ جو تھرڈ پارٹی جو ایکٹیو ہے ڈیل کرنے کے لیے یا جس کے ساتھ ہوتی پاکستان میں،
ایک خبر آئی جوئی صاحب، خبر ہے اور اپنے بزرگ اپنے نجم سیٹھی صاحب. اچھا. وہ اب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جی کہ 6 منسٹروں کو بلایا گیا ہے باجوہ صاحب نے، اور بلا کے کہہ کہ یار انسان دے بچے بنو، تہاڈی وجہ تو اسی بدنام ہو رہے ہیں، اے ٹھیک کام کرو. اور پھر تسی کہتے ہو کہ حالات وقت تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. پھر اس کے بعد نا یہ بھج دوڑ شروع ہوئی ہے نا کر کے. تو یہ جو پی ڈی ایم کی آپس کی لڑائی ہے کہ یعنی انہوں نے لگتے نہیں رہا کہ یہ اس وجہ سے زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ یار کہ چکن کی واری آ گئی ہے تو پہلے میں ود کے زیادہ چک لاں. نہیں یہ بھی ایک ہے تو صحیح نا معاملہ. ویسے پنجاب میں جو ہے نا صورتحال، پنجاب کی حکومت والی بات، نون لیگ اس کو ابھی لینا نہیں چاہ رہی، یہ کنفرم بات ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ان پر 2.5 سال پورے کرو، 2.5 سال جیسے کی کر لیں گے. اگر یہی گند جہاں اسی گند صاف کرتے 2.5 سال لنگ جانے ہیں تو پیچھے کی لینا. وفاق میں سنا ہے کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ہے کہ ہمیں کوئی مل جائے ہمارے بچے کو یا کسی کو، اور ہم کوئی اصلاحات وغیرہ کر کے اور پھر اسمبلیاں قبل از وقت الیکشن کروا دیں، گند بھی نہ ڈالیں. دوڑتے دونوں پارٹیاں دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں نا وہ. لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی فی الحال میرا خیال نہیں ڈھیلا ڈالا سے ایک الائنس جو ہے ان کا رہے گا. وہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ وہ ٹوٹ جائے گا وہ نہیں، کیونکہ اصل قوت جو ہے جو انہوں نے گین کیا ہے، یار مریم کو باہر بھیجنے کے لیے فرض کر لیں وہ کچھ لوگ تیار ہیں کہ بھیج دیں، یہ تو پی ڈی ایم کی وجہ سے ہے. یہ سارے اس کی بنیاد جو ہے جو بھی گین کر رہے ہیں وہ دباؤ جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کا ہے. پی ڈی ایم ٹھیک ہے نا. جب تک وہ سمرہ والی بات، میں اگر غلط نہیں تو پی ڈی ایم میں بھی وہ جو نواز شریف نے بڑا ہارڈ سٹانس دیا تھا، وہی وہ اگریشن تھوڑی سی انہوں نے دکھائی ہے اس پی ڈی ایم کی اگریشن کی وجہ سے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے سمرو صاحب، ان کو میں فین ہوں، پتہ ہے آپ کو. ہاں سارے فین ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سمرو صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک فائنل نہیں ہو جاتی چیزیں، یہ معاملہ ایسے چل رہا ہے اور فائنل ہونی نہیں، یہ میں بتا دوں. فائنل نہیں ہونی، ڈھیلا ڈالے کام چلنا ہے دونوں طرف ایسے ہی. کدی وہ ہتھولا کر دیں گے، کدی خاموشی اختیار کر لیں گے. کم اگلے الیکشن 2023 تک انجی چلنا اور حکومت بھی انجی رہنی ہے. پاکستان میں 2 بندے آج کے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بڑے ریلیونٹ ہیں. ایک مطیع اللہ جان اور دوسرے رضی دادا صاحب. اور وہ انسیڈنٹ ہے کہ ایک ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں سرمد سلطان، وہ آج غائب ہو گئے ہیں. بڑی متضاد اطلاعات ہیں 2 دن سے. آج ذرا زیادہ شور پڑ گیا، مریم نے بھی ان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے. تو تھوڑا جب ویسے بھی نہیں بالکل سرمد سلطان سے میری ذاتی نیاز مندی بھی ہے، اور ٹویٹر کے اوپر ہی ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. سرمد کے ٹویٹس جو ہیں وہ بڑے ہی جسے کہنا چاہیے ریلیونٹ، اور وہ تاریخ کا طالب علم ہے، بلکہ پنجابی کہتے ہیں تاریخ دا کیڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انسیڈنٹلی یا دکھ کی بات یا میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو موجودہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، سیاسی حرکیات ہیں، ان کو پچھلے لگنے والے 4 مارشل لاؤں کے ساتھ ریزیمبل کرتا رہتا ہے. کہ جو آج ہو رہا ہے یہ مشرف دور میں اس طرح ہوا تھا، یہ یحییٰ کے دور، ضیاء الحق کے دور میں اس طرح ہوا تھا، یہ یحییٰ کے دور میں ایسے ہوا تھا، اور یہ ایوب کے دور میں ایسے ہوا تھا. یہ جو ایک وہ کمپیریٹیو اسٹڈی دیتا ہے نا پچھلے 4 مارشل لاؤں کے بعد، میں نے اسے بہت دفعہ سمجھایا ہے کہ بیٹا اتنی اینج نہ کر، تو جان دے اسی ٹانکے لوا کے بیٹھے ہیں تو بس کر دے. لیکن وہ کچھ دنوں کے لیے پھر نیچے آتا تھا، پھر اوپر چلا جاتا تھا. پچھلے دنوں تو اس کی جو ٹویٹس تھیں جو میری رائے میں بہت سی جگہوں پہ ریڈ لائن کراس کر رہی تھیں. ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ جو ہڈن حکومت ہے اس نے کون کون سی کس وقت ریڈ لائن کراس کی ہوتی ہیں، یہی ریڈ لائن ڈرا کی ہوتی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت کی ریڈ لائن ہے وہ ٹھیک 24 گھنٹے بعد وہ ریڈ لائن نہ رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران شفقت کو اور امداد سومرو صاحب کو وہ بات کہنے پہ پکڑ لیا جائے، اور وہی بات دھڑلے سے بیٹھ کے وہ سامنے بیٹھ کے ارشاد پٹی اور جو ہے وہ کہہ رہے ہوں، اور اس پہ کوئی پکڑ نہ ہو، اور آپ دونوں جو ہے اس کے لیے ہم پوسٹر لے کے بینر کھڑے ہو. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے تو وائلیشن کو بھگت بھی لیا، لیکن ان کو ہم سمجھاتے رہتے تھے. اللہ کرے وہ سلامتی سے صحت سے ہوں. لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی ہے، میں آپ نے جو سوال کیا تھا میں اس کا جواب تھوڑا سا.
سر یہ بنیادی طور پہ یہ جو بات ہر 3 ماہ کے بعد پھیلائی جاتی ہے اور مختلف جرنلسٹوں کے منہ سے کہلوائی جاتی ہے، میں نجم سیٹھی صاحب کی سورسز، ان کی چڑیا، ان کی کریڈیبلٹی، ان کے نیوز سورس کے اوپر قطعاً کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہر 3 ماہ کے بعد کہی جاتی ہے کہ حکومت کے پاس بس 6 مہینے کا ٹائم. انہوں نے کہہ دیا جی حکومت کے کول 6 مہینے کا ٹائم ہے، وہ بس جی اگلے 3 مہینے کے پنجاب میں تبدیلی آ رہی. یہ ٹپیکل باتیں ہیں. آپ پچھلے 27 مہینے کا 28 مہینے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. حکومت کے پاس جی بس 6 مہینے رہ گئے، انہوں نے کہہ دیا جی ساڈے کو برداشت نہیں ہوتا. 3.25 سال تو گزار لیے نا انہوں نے، برداشت نہیں ہوتا. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. آپ کو ایک ہوپ دینی ہوتی ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی امید نہیں مرنے دیتی. چونکہ اس گورنمنٹ کے پاس وہ بھی فیسلٹی نہیں ہے، وہ بھی اہلیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں ایک ہوپ رکھے. اس وقت مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں میں ہے یہ معاشرہ، ٹھیک ہے. ایسے معاشرے کچھ کر بیٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہوپ مرنے لگتی ہے تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بٹھا تو ہم نے دیا ہے، لیکن یہ لوگ تو بالکل ہی مایوس ہو رہے ہیں. تو پھر ایک ہوپ، یہ ہوپ چھوڑ دیتے ہیں کہ بدلنے لگا جائے. اور نہیں، بزدار بدلنے لگا جائے پنجاب دے وچ، ٹھیک ہے. بزدار کو چینج کر دیں گے، زرداری صاحب کر دیں گے، عمران نواز شریف مان گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ. یہ حفیظ شیخ کو کتنا گندا کر رہے ہیں خود ہی کہ جناب دیکھو اسی تو کرنا چاہ رہے ہیں. حفیظ شیخ جو گئی نہیں سی جناب. اچھا ویسے ایک 15 دن پہلے حفیظ شیخ جو تھا وہ دنیا کا آخری کامیاب ترین راج دلارا تھا. لیکن جو کام ترین صاحب نے کیا ہے نا بڑا کمال. اس نے کہا اس سے پہلے کہ نئے آنے والا ترین شوکت ترین، اس سے پہلے کہ وہ مجھے گندا کرے، میں پہلے بتاؤں شکل کتنی گندی ہے تم لوگوں کی. انہوں نے بتا دیا پہلے، اس نے پہلے گندا کرنا شروع کر. ویسے یار کوئی کریڈٹ آپ نے کہا نا جناب ہوپ نہیں رہی اس سے عمران خان سے. عمران خان نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اوکے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن ایک کام اس نے کر دیا ہے جو ایک سابقہ حکومتوں کی مسلطیں تھیں نا کہ جو پیچھے ہڈن گورنمنٹ اس کا نام نہیں لیتے تھے، وہ کوئی بھی نہیں لیتا تھا. اس کو ایک قومی راز سمجھا جاتا تھا کہ جناب جنرل صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ یہاں تک جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ قومی راز تھا اور اپنے سینے میں لے کے چلے جاتے تھے. پھانسی چڑھ گئے لوگ، بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں، جلاوطنیاں بکتی، لیکن وہ راز انہوں نے نہیں کھولے. راز یہ کھولا ہے ہمارے ہینڈ سامنے انہوں نے، اور حکومت پہ رہتے ہوئے کھولا ہے. اسے حکومت سے نکالنا بھی نہیں، اس نے رہتے ہوئے. اب یہ بات ہے نا ریڈ لائن والی جو بات کرنے کا، ریڈ لائن انہوں نے ڈرا کی ہوئی ہے. وہ ریڈ لائن جو اتنی گہری کی ہوئی ہے نا انہوں نے، اس کے ذمہ دار بھی عمران خان صاحب ہیں. 1 پیج کر کے بتا دیا کہ جناب میں اور فوج ایک ہی ہیں، جو میں مار رہا ہوں دراصل اس کے پیچھے فوج ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا. اچھا نہیں، اب اس کو میرا خیال ہے بات ختم کرتے ہیں، غلط پھنسے جا رہی. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کے پاس کریڈٹ لینے کے لیے صرف یہی بات ہو جو چوئی صاحب نے کی کہ وہ مختلف یونیورسٹیز میں باہر جا کے لیکچر دیں. دیکھو میں کس طرح پھر پاکستان سسٹم نے بے نقاب کیتا ہے. تو ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. جو کچھ اب آپ نے سوچنا ہے، اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.